وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو قائم کیا، اور وہ مدرسہ صفہ کے نام سے مشہور ہوا، جس میں تقریباً 70 سے 80 لوگ بیک وقت حاضر رہا کرتے تھے، لیکن ان کے کھانے پینے کا انتظام مدینہ کے مالدار لوگوں پر عائد کیا گیا تھا، فردن فردن لوگوں کے اندر بانٹ دیے گئے۔ آج یہاں سے ہمیں اس بات کے کیا ہے کا جذبہ ملتا ہے، یہ پریرنا ملتی ہے کہ ہمیں بھی مدرسوں میں علم حاصل کرنے والوں بچوں کے لیے اپنے تئیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ اور آج جو زمانے میں جاگیروں کا لفظ مشہور ہے، جو جاگیر کا سلسلہ چل رہا ہے کہ کسی بچے کی کفالت کی ذمہ داری کوئی مالدار آدمی لے لیتا ہے اور اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یقیناً یہ قابل قدر کام ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی ہی محترم کام ہے، بڑا ہی اچھا کام ہے۔ اس لیے کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ضرور کھلانے کا ذکر کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین اور غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود اس کی محبت کے، مال کی محبت ہے، خوراک کھانے کی محبت ہے، اس محبت پر وہ کیا ہے اپنے جذبے دینی کو فوقیت دیتے ہوئے ان نادار بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑی اہم چیز ہے، اور یہ چیز لگ بھگ آج ہمارے سماج سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اس لیے کہ آج آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اکثر ایسے مساجد مل جائیں گے جس میں علماء کی تقرری ہوتی ہے، امام کی تقرری ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹرسٹیوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ عالم صاحب، امام صاحب، ہم آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات ہے، حیرت کا مقام ہے، شرم سے ڈوب جانے کی بات۔ اہل ثروت حضرات، کیا آپ حضرات کھانا نہیں کھاتے؟ کیا آپ لوگ کے پاس بیوی بچے نہیں؟ ان کے لیے کیا ہے، کیا مطعم کا انتظام نہیں کرتے؟ بھئی ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ مرغن غذاؤں کا اہتمام کریں پھر امام صاحب کو کھلائیں، یا بہت اچھی ڈشوں کا اہتمام کریں پھر امام صاحب کو کھلائیں، نہیں، جو آپ کے گھروں میں عام طور پر بنتا ہے آپ کے پریوار کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، وہی چیز آپ اماموں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اماموں کو کھلانے کا، مؤذنین کو کھلانے کا، تو انشاءاللہ اس جذبے کی قدر اللہ فرمائے گا، اور کل قیامت میں اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اتنا زیادہ دے گا کہ آپ کے تصور سے باہر ہو جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیاری حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا النار، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، جہنم سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آگ سے بچنے کی کیا کیسی کیفیت ہو سکتی، کس طرح سے بچا جا سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ، آپ کی تعلیمات پر کتنی معمولی چیز کو آگ سے بچنے کا ذریعہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کیا ہے مفلوق الحال ہو، یقیناً بدحالی کے شکار ہو، تنگ دست ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں کھجور کا کوئی ایک ٹکڑا موجود ہے، ایک کھجور ہی موجود ہے، تو اس ایک ٹکڑے کو دوسروں کو کھلا کر، مستحق کو کھلا کر کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو، جہنم سے بچنے کا سامان، جہنم سے آزادی اور بچاؤ کا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بتا دیا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، جہنم سے بچ جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو کی نشوونما کرتا، بڑھاتا رہتا، جس طرح سے ہم اور آپ بچڑے کو پالتے ہیں، اس کی نشوونما کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، اور جب بندہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی نیکی کا وہ اس کھجور کی نیکی کا عمل وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو حیرت میں ڈوب جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بیان کیا بتایا جائے گا یہ تیرا نیک عمل ہے، وہ بندہ کہے گا حیرت میں ڈوب کر کہ اللہ میں اتنا نیک تو نہیں تھا،
اتنا اچھا کام تو میں نے دنیا میں نہیں کیا کہ جس کا اتنا زبردست بدلہ اتنا بڑا کثیر مقدار میں ملے. تو اللہ فرمائے گا یاد کر اس ایک کھجور کو جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا, صدقے کے نام پر بندے کو کھلایا تھا, کسی غریب کو کی کفایت کی تھی, کسی محتاج کو کھلایا تھا, کسی یتیم کے پیٹ میں ڈالا تھا. ذرا سوچ, وہی ایک کھجور ہے جس کی میں نے نشوونما کی اور آج یہ وہد پہاڑ سے بھی بڑا دکھائی دے رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں, سوچنے کا اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اس عمل سے کتنی دور ہیں, کوسوں دور ہیں. اور یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر سے مر رہا ہے, فنا ہو رہا ہے. اس جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس جذبے کو کیا ہے بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے متقیون کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ تم لوگ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں چلے گئے. تو جانتے ہیں ان کا جواب جہنمیوں کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا وہ کیا تھا. فرمایا جہنمیوں سے جنتیوں نے پوچھا ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں چلے گئے. تم تو بہت زیادہ کلمہ پڑھتے تھے دنیا میں, بڑی بڑی باتیں بناتے تھے, پھر کیوں چلے گئے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. دوسرا جو جواب ان کا ہے کہ وہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم اس بات کو حقیر سمجھتے تھے, اس کو چھوٹا کام سمجھتے تھے. میرے بھائی یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت عظیم کام ہے. اس عمل کو کی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑی جزا کے طور پر اور ثواب کے طور پر ملنے والا ہے. اس عمل کو چھوٹا مت سمجھو. آپ کسی غریب کو, کسی بھوکے کو, کسی نادار کو, خاص طور سے مدارس کے بچوں کو کہ آپ کفالت کریں. ایک بچہ آپ اپنے ذمہ لے لیجئے, ایک بچے کی آپ کفالت کیجئے, اور روزانہ اس کے اوپر کھانے پر جو بھی 10-20 روپے 50 روپے 100 روپے خرچ ہوتا ہے اس کو للہ فی اللہ خرچ کرتے رہیے. انشاءاللہ اس کا اتنا بڑا آپ کو اجر ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے, آپ کے دل و دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کتنا بڑا کر کے دے گا. یہ ہے انفاق کا جذبہ. اور کیا ہے بچوں پر خرچ کرنے کا جو دینی مدارس میں جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے تعلق سے کہ اہل و اصحاب صفہ اضیاف الاسلام, یہ صفہ والے اسلام کے مہمان ہیں, اسلام کے مہمان ہیں, دین کے مہمان ہیں. اور جو ان دین کے مہمانوں کی قدردانی کرے گا, ان کی کیا کہتے ہیں کفالت کرے گا, ان کے دیکھ بھال کرے گا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ رب العالمین پھر اس کے نتیجے میں اس کو کیا دے سکتا ہے یہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ جو قادر مطلق ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ جب دینے پر آئے گا تو اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ دے گا. پھر بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کو کتنا کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا. تو یہ ہے مدارس کی ایک تاریخ, جو مدارس اور مدرسے اور مکاتب جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں چلتے ہیں. آج جگہ جگہ مدرسہ کھولنے کی ضرورت ہے, مکاتب کی ضرورت ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, نونہالوں کو ان دینی مدرسوں میں بھیجیں اور ان دینی مدرسوں میں وہ تعلیم حاصل کریں, اور تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو اسلام کے احکامات سے روشناس کرائیں, اور ماں باپ کی جنت کے میں اندر داخل ہونے کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے ان بچوں کی فضیلت میں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں بیان فرما دی ہیں کہ اس سے بڑی بات اور کسی بھی تعلیم و تعلیم کے سلسلے میں نہیں بیان فرمائی. اسلام آپ کو دنیا حاصل کرنے, علم دین کے ساتھ علم دنیا کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا. آپ بنو, ضرور بنو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, فلاسفر بنو, الیکٹریشین بنو, اور کیا کہتے جو کچھ بھی بن سکتے ہو بنو, اسلام اس سے نہیں روکتا. لیکن بیسیکلی آپ کو دین کا علم ضروری ہے, اور یہ دین کا علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ انہی مدارس سے ملیں گے, انہی مکاتب سے ملیں گے. ان مدارس اور مکاتب کو جو چھوٹی چھوٹی جگہوں میں مقید ہیں, ان کو بالکل معمولی مت سمجھیے. یہ دین کے قلعے ہیں, دین کے مضبوط ترین کیا ہے بلڈنگز ہیں جن کے اندر دین کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے. یہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں, یہاں سے انسان پیدا ہوتے ہیں, یہاں سے ٹیررسٹ نہیں پیدا ہوتے, یہاں سے دہشت گرد نہیں پیدا ہوتے جیسے کہ اور لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو تخلیق انسان کی شکل میں کر کے باہر بھیجی جاتی ہے, اور یہ اپنا کیا ہے
لوگوں کے سامنے جب اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. اگرچہ یہ چیز آج ہمارے سماج میں اور خاص طور سے علماء میں بھی مفقود ہے, کم پایا جا رہا ہے, لیکن میں علماء سے گزارش یہ کروں گا اور بار بار ان سے کیا ہے اس بات کی التماس کروں گا کہ اپنے اندر محمد الرسول اللہ کا اخلاق پیدا کرو. یقین مانو اگر آپ محمد الرسول اللہ کے اخلاق والے ہو گئے, کائنات آپ کو دیکھ کر دین اسلام قبول کر لے گی. آپ کو جلسے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو چلہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو مجالس میں منعقد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کانفرنسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے تکلیف کا باعث ہو. بس آپ اللہ کے رسول کی کردار کو اپنے اندر پیدا کر لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو لوگ دیکھ کر کے, آپ کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی ہے اور اسلام کا سچا کیا ہے مبلغ ہے, اسلام پر جانثار کرنے والا یہ جمع مرد ہے. لہٰذا آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور یہ اسلام ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملے گا؟ انہی مدارس سے ملے گا, انہی مکاتب سے ملے گا, جہاں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے ڈال دیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے کی تاریخ رہی ہے, مدرسے کی تاریخ میں یہ بات ہمیشہ سے شامل رہی ہے کہ ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معیشت کے اعتبار سے دبے کچلے ہوتے ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہوتا, جو بہت زیادہ کیا ہے جن کے پاس ثروت نہیں ہوتی, بلکہ قوم کے غریب بچے, قوم کے غریب ماں باپ اور نادار ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ بچے دین سیکھ کر کے پھر پوری قوم کے لیے ذریعہ آخرت بن جاتے ہیں اور ان کی کیا ہے نجات کا سبب بن جاتے ہیں. صرف والدین ہی نہیں مستفیض ہوتے, بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ, بلکہ یوں کہا جائے پوری قوم, بلکہ یوں کہا جائے پوری انسانیت مستفیض ہوتی تو یہ بے جا نہ ہوگا اور مبالغہ بھی نہ ہوگا. اس لیے کہ انہی بچوں سے جو چھوٹے چھوٹے نادار اور غریب بچے ہوتے ہیں یہی دین سیکھتے ہیں, اور دین کو سیکھنے کے بعد ان لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جو اہل ثروت ہوتے ہیں, جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا نہیں چاہتے. ایک بات, جو اہل ثروت اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بہرہ نہیں کروانا چاہتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں میرا بچہ جائے گا تو زیادہ سے زیادہ مولوی بنے گا یا مفتی بنے گا یا عالم بنے گا, قاری بن جائے گا, پھر سماج میں اس کی وہی حالت ہوگی جو آج ہماری حالت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے لوگ علماء کی وہ خاطر میں نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل ثروت نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ تو ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کی پیشانیوں پر نائب رسول کو دیکھ کر کے بل پڑ جایا کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے کہ ایکٹروں کو دیکھ کر کے, کرکٹروں کو دیکھ کر کے, نیتا کو ابھینیتا کو دیکھ کر کے ان کے پیشانی پر بل نہیں پڑتے, بلکہ بانسیں کھل جاتی ہیں, چہرہ خوشی سے منور ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کے نائبوں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے والوں پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہمارے سامنے لے آیا گیا جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں. میرے دوست, میرے بھائی, ایک بات یاد رکھ لو, اگرچہ سماج میں یہ کیا ہے دبا کچلا ہے, اگرچہ سماج میں یہ کیا ہے بے وقار ہے, بے حیثیت ہے, لیکن رب ذوالجلال کی قسم, رب ذوالجلال کے یہاں اس کا وہ مقام ہے کہ ایک مالدار اس کے کیا ہے پائے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کہ جائے کس کا مقابلہ کرے, پائے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا میرے دوستو, یہ مدارس ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. اگر ان مدارس کا وجود ختم ہو گیا تو سمجھ لیجئے مسلمانوں کا تشخص مٹ گیا, مسلمانوں کی شناخت جاتی رہے گی. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکے گا, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بھی شرم محسوس کرے گا. اس لیے ان مدرسوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ان مدرسوں کو خود کفیل بنانے کی ضرورت ہے. میں متمول اور مالدار لوگوں سے یہ التماس کروں گا کہ سابقہ زمانے میں جیسے لوگ بڑی بڑی جاگیریں وقف کر دیا کرتے تھے مدارس کے نام پر, مکاتب کے نام پر, آج بھی آپ حضرات کو یہ کام بڑھ چڑھ کر کے کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے. اس لیے کہ مدرسے جب خود کفیل ہو جائیں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں چندے پر چلنے والے سارے مکاتب جب چندہ ہو تو چلیں. اور ابھی آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر کتنے مدارس بند ہو گئے,
اس لیے کہ صرف چندے پر اور رمضان المبارک کے مہینے میں زکات کے اوپر کیا ہے منحصر ہیں، اور اس پر کیا ہے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. جب ان کی ذریعہ آمدنی زکات کی صورت میں نہیں ہوتی تو یہ مدرسے بند ہونے کے کگار پر آتے ہیں. لہذا کچھ ایسا مالدار حضرات سے گزارش ہے، کچھ ایسا کریں کہ ان مدارس کے نام پر کچھ جاگیروں کو وقف کریں تاکہ کل قیامت میں یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں اللہ کے پاس آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اذا مات انسان، جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع منہ عمل، اس سے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے. صرف 3 چیزیں اس کو کیا ہے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی. ان میں سے ایک صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو جاگیر کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں، مدرسے کی صورت میں، بلڈنگ کی صورت میں، مکان کی صورت میں مدرسوں کو دے دیا جائے یا دین کی تعلیم یا مراکز کو دے دیا جائے. یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہے گی. میں بہت زیادہ نہ کچھ کہہ کر کے بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مدرسوں کی قیمت کو سمجھو، ان کی اہمیت کو جانو اور ان کی ضرورت کو محسوس کرو، اور ان کے لیے اپنے کیا ہے گاڑی کمائی میں سے، صرف زکات کا پیسہ نہیں، گاڑی کمائی میں سے جو آپ کا اپنا پیسہ ہے، نجی پیسہ ہے، زکات تو یہ پھر بھی اللہ کا حق ہے، آپ کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ اپنی گاڑی کمائی میں سے ان مدرسوں کے اوپر خرچ کریں، ان بچوں کے اوپر خرچ کریں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان اماموں پر، مساجد کے ان مؤذنوں پر جو بیچارے گھر بار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کے دین کو اور آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے آئے پڑے ہوئے ہیں. ان کی قدر کریں، ان کے ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور سے ان کے کھانے پینے کا کہ نظم کی طرف آپ دھیان دیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب اور اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا دیتا ہے. بہرحال زیادہ معنی کہتے ہوئے ہم یہ صرف کہنا چاہیں گے کہ آئیے ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا ہم مدارس کی خدمت کریں گے، بچوں کے لیے کیا ہے اپنی قربانیوں کو پیش کریں گے، اور اپنے جائز اور حلال کمائی سے ہم کسی نہ کسی بچے کی کفالت اپنی ذمہ لے لیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے اس کے مستحق ٹھہریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور.